یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 14واں باب۔ کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی ہم 22ویں آیت سے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ یوں مرقوم ہے متی 14واں باب 22ویں آیت، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس سے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھا تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے قدوس زندہ آسمانی خدا، اے رب الافواج، شکر گزار اس کی وزیر خدا ہے، اور تو جلال کا بادشاہ اپنے لوگوں کے درمیان اترتا ہے، اور خداوند تو اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آج خداوند ان تمام بیٹھی ہوئی زندگیوں کو تیرے حضور، تیرے مذبح پر لایا، تو انہیں چھو، تاکہ خداوند یہ کلام ان کے لیے نصیحت آموز ثابت ہو۔ قادر خدا، میں تیرے شکر گزار، تیری تعریف اور تعظیم کرتا ہوں۔ اے جلال کے بادشاہ، میرا ایمان ہے کہ تو نے اپنی حضوری کو، اپنی قدرت کو چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں جاری کر دیا۔ تیرا شکر گزار۔ خدا مجھے چھو، کانفیڈنس بخش، یسوع نام میں، آمین۔ آج میرے مضمون ہے، ایمان پر چلنے والوں کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ میرا مضمون ہے، ایمان پر چلنے والوں کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، اور ذیلی مضمون ہے، ایمان پر چلنے والے معجزات دیکھتے ہیں۔ میری عزیزوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھے جو اس کی سوچ، اس کے خیالات اور اس کے فہم اور اس کے تمام تر صلاحیتوں سے کچھ الگ ہو، اور ہر ایک یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں
کچھ ایسا چینج ہو، ایسا کچھ نیا ہو، ایسی کوئی نمایاں تبدیلی ہو جس کے باعث اسے لگے کہ وہ اس کام کو جو اس کے معمول کے مطابق نہیں ہے، اس عمل کو جو اس کی روزمرہ زندگی میں درپیش نہیں ہوتے، وہ جب اسے دیکھتا ہے اور جب اس کی آنکھیں اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں تو یقیناً اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ ہے کیا؟ معجزے میں اور شفا میں فرق ہے۔ شفا ہے بیماری سے شفا، اور بدروحوں سے رہائی، درد ہو رہی ہے اس سے شفا، تکلیف سے آزادی، درد ہو رہی پھر بعد میں نہیں ہو رہی۔ لیکن معجزے کو ہم، معجزے کی تعریف یا ڈیفینیشن کو میں یوں بیان کروں گا کہ معجزہ ہمیشہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی نمایاں اور ایک خاص تبدیلی ابھرتی اور پیدا ہوتی ہے، یا کام یا حرکت میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر دل کا وال یا دل انلارج ہوا ہے، وہ اپنی ایکچوئل پوزیشن پر آ جائے، اسے ہم میریکل کہیں گے، معجزہ کہیں گے۔ بدن میں ہرنیا ہے تو وہ ہرنیا یا پتھری جاتی رہے، اسے ہم معجزہ کہیں گے۔ کوفت بصارت جاتی رہی اور ایک دم آنکھیں نارمل ہو گئی ہیں، کوفت بصارت نارمل ہو گئی ہیں، تو ہم اسے معجزہ کہیں گے۔ یعنی وہ کام جو انسانی حکمت یا انسانی کوشش سے نہ کیا گیا ہو اور الہی قدرت سے، یعنی مفوق الفطرت قدرت سے جنم لیا ہو، عمل میں آیا ہو، اسے ہم معجزہ کہیں گے۔ اور بائبل مقدس میں آئیں ذرا غور کریں، کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی دیکھیں میرے ساتھ 22ویں آیت، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے باہر جائیں۔ جب وہ لوگوں کو رخصت کرے، وہ لوگوں کو رخصت کرے اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اب متی اس بات کی یوں منظر کشی کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے تمام شاگردوں کو ایک الگ بھیج دیا، رخصت کر دیا، اور اسی طرح خود اکیلا رہ گیا۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں کلام مقدس میں 25ویں آیت، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چھنا اٹھے۔ میں جو بات آپ کو بیان کر رہا تھا، وہ کام جو انسانی حکمت، انسانی سوچ اور انسانی عمل یا عمل دخل میں کوئی بھی کام جس میں انسان اپنے سوچ کو، ذہن کو یا ایفرٹ کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ نہ کی گئی ہو، وہ معجزہ ہے۔ اب اگر غور کریں تو پانی پر کوئی بھی چیز ہے، آپ پانی پر ماریں گے تو آپ کا ہاتھ پانی کی سطح پر جنبش نہیں کرتا رہے گا۔ اگر آپ میں جان ہے، آپ کے جسم میں جان ہے، تو پھر یقیناً آپ کا ہاتھ اس پانی کی سرفیس پر، اوپری سطح پر
کبھی بھی تیرے گا نہیں. ایسا ہوگا بلکہ وہ پانی کی سطح سے نچلی سطح پر آ جائے. اور آج تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پانی پر چلے. دنیا کی کوئی بھی ایسی بڑی شخصیت اس نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ وہ پانی پر چل سکے. لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، متی رسول ہمیں یوں بیان کرتا ہے. آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 25 باب اور اس کی متی کی انجیل 14 باب اور اس کی 25 آیت میں یہ مرقوم ہے. اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آئے. شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت، اور ڈر کر چلا اٹھے. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے یسوع رات کے پہر جھیل پر چل رہا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً مسیح تو خدا کا بیٹا ہے، اور اس حقیقت کو شاگرد بھی تسلیم کرتے ہیں، اس حقیقت کو بدروہیں بھی تسلیم کرتی ہیں، اس حقیقت کو ہر ایک علماء اور علماء کرام بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن کوئی اور انسان جس کے بارے میں انسان دوسرے کے بارے میں سوچ نہ سکے، یسوع تو خدا کا بیٹا ہے، وہ شاید چل سکتا ہے. لیکن آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں 28ویں آیت. پطرس نے اس سے جواب میں کہا، القرم اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اب بڑی خاص بات، اگر یسوع مسیح چل سکتا ہے تو انسان بھی چل سکتا ہے. پطرس جیسا عام انسان وہ بھی چل سکتا ہے. لیکن غور کریں کیسے؟ اپنی انسانی عقل سے، انسانی سوچ سے نہیں، بلکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے ایمان سے چل سکتا ہے. اور میرے عزیزوں، پطرس کی زندگی میں یہ خواہش ابھری کہ میں بھی چلوں، جس طرح مسیح پانی پر چل رہا ہے میں بھی چلوں. اب مسیح نے اسے اجازت دی، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ پطرس چلنا شروع ہو گیا پانی پر. جب چلنا شروع ہوا ہے اس وقت تک وہ ایمان پر چل رہا ہے. اور جہاں ذہن میں، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے، یا شاید کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان ذہن پر منحصر، خیالات پر منحصر ڈپینڈ کرتا ہے. اور ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر سے کام کرتی ہے. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ پطرس ایمان سے چلا ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو کبھی بھی کوئی بھی پانی پر چل نہیں سکتا، لیکن وہ چل پڑا وہ کام جو انسانی حکمت اور سوچ تسلیم نہیں کرتی، وہ کام عمل میں آ جائے. پہلی بات ایمان پر، دوسری بات اور ایمان کے بعد سے پھر معجزہ ہوتا ہے. اس وقت تک جب تک ایمان ہی نہیں ہے معجزہ نہیں ہے. ایمان ہوگا تو ہی معجزے ہوگا. معجزے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے یہ ایک بڑا معجزہ ہے
کہ پانی پر چلنا، ہاں البتہ کھانے کے بہت سی بہتات ہو تو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، لیکن پانی پر چلنا کوئی بھی آج تک پانی پر نہیں چل پایا۔ لیکن تو بھی ہمیں یہ واضح ہوتا ہے اس وقت تک جب تک پطرس ایمان سے چلتا رہا ہے، پطرس ایمان کی بنیاد پر مسیح کو دیکھتا رہا ہے۔ اور اب ایک نیا پہلو وہ یہ ہے کہ جب تک ایمان سے وہ مسیح کو دیکھتا رہا ہے، اس کی توجہ، اس کی سوچ، اس کے خیالات مسیح پر لگے ہوئے ہیں، اس وقت تک وہ پانی پر چلتا رہا ہے۔ اور جیسے ہی جو ہی سوچ ہٹے، خیالات ہٹے اور ایمان وہاں غیر متزلزل، اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر معجزہ ہوتے ہوتے رہ جاتا۔ آج ایسے بہت سی زندگیاں جو خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں معجزہ ہو، وہ کچھ بڑا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کچھ بڑے کے لیے ایمان کا ہونا یہ غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے۔ اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم مسیح کو دیکھتے رہتے ہیں ہماری، اور اس کے لیے میں یہ الفاظ یوز کروں گا کہ ہم جب مسیح کو تکتے رہتے ہیں تو وہی معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ اس وقت تک قائم رہتا ہے۔ ایک اور خاص بات، معجزہ اسی وقت تک قائم رہتا ہے جب تک ہم ایمان کی بنیاد پر چلتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارا ایمان ختم وہیں معجزہ ختم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور بائبل مقدس بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے اور اس بات کو وضاحت کرتی ہوئی بیان کرتی ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ کلام مقدس میں 30ویں آیت، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چڑھا کر کہا، اے غلام مجھے بچا۔ اب بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب اطراف اس نے دیکھا، اپنے چاروں اطراف دیکھا کہ پتہ نہیں شاید ہوا بڑی تیز ہے، میں گر ہی نہ جاؤں، اور وسوسے خیالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، وہاں پر معجزے کے لیے معجزہ موقوف ہونا شروع ہو گیا۔ چل کس پر رہا ہے؟ پانی پر چل رہا، اور یہ معجزہ ہے۔ اور کیسے ہوا ہے؟ اس کے ایمان سے ہوا ہے۔ کس کے؟ پطرس کے ایمان سے۔ لیکن جو ہی اور جیسے ہی اس نے اپنے اطراف دیکھا کہ اب ہوا بہت تیز ہے، پانی تلاطم ہوتا جا رہا ہے اور بہت ہی زیادہ لہریں ڈگمگا رہی ہیں، اگر کشتی ڈگمگا رہی ہے تو شاید میں بھی ڈگمگا سکتا ہوں، شاید میں بھی ڈوب سکتا ہوں۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، یہاں سے معجزہ موقوف ہونا شروع ہو گیا۔ آج ایسے بہت سی زندگیاں جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بڑے معجزے کے لیے، جس طرح پطرس مسیح کو وہ دیکھتا ہے کہ مسیح اگر کہے، مسیح کا کہنا ہی کافی، مسیح نے اسے ہاتھ پکڑ کر چلایا نہیں اسے، یا مسیح نے اس کے لیے کوئی ایسے خاص ایفرٹ یوز نہیں کی، بلکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے صرف اور صرف کہا ہے، اور مسیح کے کہنے سے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اور اگر اس کو دیکھیں تو ایسے بہت سے لوگ جو یہ حقیقت کو جانتے ہیں کہ مسیح معجزات کرتا ہے، مسیح کے کہنے سے معجزے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، اس کے بعد آتے